55 लाख बच्चों ने इम्तिहान दिया 10th क्लास का, और इस इम्तिहान में टॉप किया प्राची निगम ने, और उसने टॉप किया पूरे उत्तर प्रदेश में। पहले तो प्राची निगम को इम्तिहान में कामयाब होने के लिए बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत मुबारकबाद। लेकिन उसके बाद बीमार लोगों का टोला ट्विटर पर, सोशल मीडिया पर एक्टिव हुआ, और बीमार लोगों के टोले ने प्राची निगम की शक्ल सूरत के ऊपर तंज कसनी शुरू कर दी। प्राची निगम को अल्लाह ताला ने सिर्फ खूबसूरत ही नहीं बनाया है, बल्कि अल्लाह ने प्राची निगम को जो ज़हन अता किया है, कल उस ज़हन के जरिए वो हमारे मुल्क के लिए फख्र का बाइस बनेगी। प्राची निगम की तस्वीर मैं आप लोगों को दिखाना चाहूंगा कि आप लोग एक बार प्राची निगम की तस्वीर देखें, ताकि आपको पता चले प्राची निगम है कौन, और उसके बाद हम प्राची निगम पर तफसील के साथ बातचीत करेंगे। प्राची निगम के रिजल्ट आने के बाद जो रिएक्शन आया, जो उस बच्ची को सुनने को मिला, उस रिएक्शन ने साफ कर दिया कि हमारा समाज कितना खोखला और कितना बीमार समाज है, और इस समाज में आज भी शक्ल सूरत की कितनी अहमियत है। यह है प्राची निगम, ध्यान से देखिएगा। यह है प्राची निगम जिसने उत्तर प्रदेश के बोर्ड में टॉप किया है, और अपने घर वालों के लिए, अपने इलाके के लिए, लोगों के लिए बाइसे फख्र हैं प्राची निगम। जहां तक प्राची निगम का ताल्लुक है, उस पर रिएक्शन के बाद दो बातें बिल्कुल साफ हो गई कि आज के इस दौर में, आज के इस युग में, जहां आपका जहन तय करता है कि आप कहां बैठे होंगे और आपका मकाम क्या होगा, आपकी पोजीशन क्या होगी, वहां पर आज भी शक्ल सूरत बड़ी मैटर करती है। वहां पर आज भी आपका खूबसूरत होना बड़ा मैटर करता है। और कई जगहों पर जाइए तो आपको यूं महसूस होता है कि अगर आप गोरे हैं तो न जाने आप कौन से तूफान हैं, और अगर आप गोरे नहीं हैं तो न जाने आपके अंदर कौन सी कमी है। आप दिखने में ठीक ठाक हैं तो आप वेलकम हैं। आपने परफ्यूम डाला है, आपने सेंट लगाई हुई है, आप आते हैं तो आपका बड़ा आपका बड़ा खैर मकदम है। लेकिन अगर आपके जिस्म से मेहनत के पसीने की बदबू आ रही है तो लोग आपसे परेशान हो जाते हैं। प्राची निगम के इस फोटो के वायरल होने के बाद प्राची निगम ने एक बड़ी खूबसूरत बात, और मैं उसका इंटरव्यू सुन रहा था बच्ची का, उसने अपने इंटरव्यू में यह बात कही कि मेरी शक्ल को देखने के बाद जब सबको पता चला कि मैं टॉपर हूं, मैंने 98% मार्क्स जो 10th में लिए हैं, जो रिएक्शन आया उसके बाद मुझे लग रहा था कि अगर 2-3 नंबर मेरे कम होते और मैं टॉपर नहीं होती तो वो ज्यादा बेहतर था। ये जो उस बच्ची ने कहा है, यह हमारे समाज की बीमार मानसिकता की अक्कासी करता है। ये वो बीमार मानसिकता है जिस बीमार मानसिकता में हम लोग ये मान बैठते हैं कि हम लोग शक्ल से ये तय करते हैं कि कौन कैसा है। इसीलिए मैंने जब एक बार अपनी वीडियो में कहा कि गुज्जर बकरवाल कबीला अगर एसटी हैं तो उसकी सबसे बड़ी खास बात यह है कि गुज्जर बकरवाल कबीला के साथ जो चीजें मुंसलिक की जाती हैं, वो चीजें इस तरह की हैं जिन चीजों से ये जरूरी बनता है कि हम इस गुज्जर बकरवाल कबीले के तमाम कबीले के रहने वाले लोगों को ये महसूस करवाएं कि आप बिल्कुल हम जैसे हैं और हम बिल्कुल आपके जैसे हैं। मैंने आपको कहा कि तंज किसी को कसना होता था तो किसी बकरवाल के नाम पे तंज कसा करते थे। कोई किसी को गाली देनी होती थी तो वो गुजर बकरवाल के नाम पे दिया करते थे। मैंने अपनी आंखों से देखा है कि मैटाडोर में अगर किसी मैटाडोर में कोई गुजर भाई या कोई बकरवाल भाई अगर सीट पर बैठ जाता तो बगल वाला चुपचाप करके उठ के साइड पे चला जाता था। और कई बार मैंने लोगों को देखा ऐसे नाक अपनी बंद करते हुए। इसके अलावा मैंने कई रिएक्शन देखे हैं लोगों के गुजर बकरवाल कबीला को लेकर कि यही गुजर बकरवाल कबीले के लोग जब सुबह दूध लेकर शहर में आते हैं और आपके घर में आपको दूध देकर चले जाते हैं तो आप शुक्रिया करते नहीं थकते, लेकिन जब ये आपके साथ गाड़ी में बैठते हैं तो आप इनसे परेशान हो जाते हैं। ये अस्पताल जाते हैं तो वहां लोगों को परेशानी हो जाती है। इसी तरीके से अलग अलग जगहों पर जहां पर भी ये जाते हैं लोगों के रिएक्शन से महसूस होता है कि शायद ये कोई मुख्तलिफ किस्म के लोग। इसलिए मैंने कहा कि गुजर बकरवाल कबीला को जो एसटी मिला है वो उस एसटी को डिजर्व करते हैं, और जब तक ये तफरीक हमारे समाज से खत्म नहीं होती तब तक उनका एसटी उनके लिए मखसूस तौर पर होना चाहिए। मेरा अपना मानना है जाती तौर पर। अब जैसे मैंने आपको कहा शक्ल सूरत को लेकर न जाने लोगों का ये अजीब किस्म का रिएक्शन क्यों है। आप दिखते कैसे हैं बड़ा मैटर करता है।
آپ کی شکل کیسی ہے یہ بڑا میٹر کرتا ہے، آپ کی عقل کیسی ہے لوگوں کو اس سے کوئی لینا دینا نہیں۔ وہ بڑا کبیر کا وہ دوہا ہے، کہہ گئے رام سیا سے ایسا کلیوگ آئے گا، ہنس چگے گا دانا دن کا کوا موتی کھائے گا۔ تو صورتحال اس وقت یہی ہے، ایک قابل اور ایک لائق لڑکی پراچی، جس کا سادھوواد اور دھنیواد کرتے سماج کو نہیں تھکنا چاہیے تھا، جس کے ٹاپ کرنے کے بعد ٹویٹر پر اور سوشل میڈیا کے اوپر ہنگامہ ہونا چاہیے تھا مبارکباد کا، اور صرف اتنا ہی نہیں بلکہ اس نے کیا اچیو کیا ہے ہمارا فوکس اس پر ہونا چاہیے تھا، وہ کیسی دکھتی ہے اس پر ہمارا فوکس نہیں ہونا چاہیے تھا، کیونکہ ہم ایشیا کے لوگ ہیں، ہمارا فوکس انہی چیزوں کے ارد گرد رہتا ہے۔ ہم کسی کو بروبیٹ کرنا چاہتے ہیں تو انہی تمام حرکتوں سے ہم لوگ بروبیٹ کرتے ہیں۔ ہم میدان میں مقابلہ کرنے کے لائق ہوں تو ہم مقابلہ کریں، لیکن ہم جب جانتے ہیں کہ ہمارا پرتدوندوی ہم سے زیادہ طاقتور ہے یا مضبوط ہے تو ہم اوچھے پن پر اتر آتے ہیں، اور جب ہم اوچھے پن پر اتر آتے ہیں تو ہم بہت زیادہ اوچھے ہو جاتے ہیں۔ دنیا کے کسی بھی کونے میں چلے جائیے، آپ جو ہی دفتر کے اندر کھڑے ہوتے ہیں تو آپ سے سب سے پہلے یہ پوچھا جاتا ہے کہ لائق کیا ہو، قابلیت کیا ہے تمہارے پاس ایسا کیا ہے کہ ہم تمہیں اپنی کمپنی میں نوکری دے دیں۔ وہاں اس بات کی کوئی فکر نہیں کرتا کہ آپ کی شکل کیسی ہے، آپ کی صورت کیسی ہے۔ اور یہ بیماری ایک سماج میں نہیں ہے، یہ بیماری لگ بھگ سبھی سماجوں میں ہے۔ یہ بیماری مخصوص طور پر کچھ لوگوں میں نہیں، یہ بیماری لگ بھگ سب لوگوں میں ہے۔ میں پیچھے دیکھ رہا تھا ایک بھائی صاحب جو ہیں، میں نے کئی بار دیکھا ہے کہ میری ویڈیو کے نیچے کمنٹ کرتے ہوئے کچھ بھائی صاحب یہ کمنٹ کرتے ہیں کہ جناب اب سر بڑا ہے، اب منہ بڑا ہے، اب یہ بڑا ہے، وہ بڑا ہے۔ اس طریقے کا کمنٹ جب آپ کرتے ہیں تو آپ کی بیمار ذہنیت کی عکاسی کرتا ہے یہ کمنٹ۔ یہ کمنٹری بتاتی ہے کہ آپ ذہنی طور پر بیمار ہیں اور آپ کو علاج کی سخت ضرورت ہے، اور فوراً کسی ڈاکٹر کے پاس جائیے اور اپنا علاج کروائیے۔ شکل کے اوپر، صورت کے اوپر، اور جب آپ کے پاس کوئی آتا ہے اس بنا پر کہ اس نے کپڑے کیسے پہنے ہیں، وہ دکھتا کیسا ہے، اس کا جوتا کیسا ہے، اور اس نے پرفیوم لگایا ہے کہ نہیں لگایا ہے، انہی پیمانوں پر جب آپ طے کرنے لگتے ہیں کہ کون شخص کیسا ہے، یہی وجہ ہے کہ آپ کو معمولی سے معمولی انسان ٹھگ کے چلا جاتا ہے، کیونکہ وہ اچھے خاصے سوٹ بوٹ میں ہوتا ہے، اور جو واقعی قابل و لائق آدمی ہوتا ہے۔ میں جموں کے لوگوں میں ایک کمال کی چیز دیکھی ہے میں نے، جس کے لیے میں بہت پرشنسا کرتا ہوں جموں کے لوگوں کی، اور وہ چیز مجھے کشمیر میں نظر نہیں آئی۔ مجھے اس کے لیے افسوس ہے، مجھے بہت سارے کشمیر کے لوگ معاف کریں گے، مگر جو سچائی ہے وہ میں بیان کر رہا ہوں۔ میں نے جموں کے ارب پتی آدمی کو بھی بڑی سادہ اور بڑی سمپل زندگی جیتے ہوئے دیکھا، اور اتنی سادہ زندگی جیتے ہوئے دیکھا کہ آپ یقین نہیں کریں گے کہ پبلک لائف میں ان کے بیہیویئر سے آپ کو یوں پتا چلتا ہے کہ یار یہ تو کوئی غریب آدمی ہے، اور جو غریب آدمی ہے شہر کے، وہ پبلک لائف سے آپ کو لگتا ہے کہ یہ تو شہر کے سب سے امیر آدمی ہے۔ ارب پتی فیملیاں جموں ضلع کی، جموں سنبھاگ کی ارب پتی فیملیاں جن کے پاس اربوں روپیہ ہے، جب ان سے آپ بات چیت کرتے ہیں، ان کے ساتھ بیٹھتے ہیں، ان کا بیہیویئر دیکھتے ہیں تو آپ حیران ہو جاتے ہیں کہ ان کا بیہیویئر، ان کا بات کرنے کا انداز، ان کا بات سننے کا اور سمجھنے کا انداز ایسا کیسے ہے۔ تو یہی چیزیں اگر ہم اسلام کی بات کریں تو قرآن تو انہی سب چیزوں کا درس دیتا ہے۔ وہ تو سادگی کا درس دیتا ہے، وہ تو سمپلسٹی کا درس دیتا ہے، وہ تو ہر وقت اس بات کو یاد رکھنے کا درس دیتا ہے کہ بھئی دنیا فانی ہے، تم نے آنا میرے پاس ہے۔ وہ تو مٹی بن کر رہنے کا درس دیتا ہے۔ تو جب قرآن ہر وقت مٹی بن کر درس دیتا ہے تو پھر مجھے یہ بتائیے کہ جو قرآن پڑھے ہوئے ہیں ان کا بیہیویئر اور ان کا بات کرنے کا انداز، ان کا ملنے جلنے کا انداز آپ کو صاف طور پر یہ بتاتا ہے کہ آپ دوبارہ ملنا نہیں چاہیں گے۔ امیر آدمی امیر دکھتا ہے، لیکن آپ جموں سنبھاگ میں کسی بھی جگہ گھومیے، ارب پتی آدمی بھی آپ کو ارب پتی دکھے گا نہیں، اپنے بیہیویئر سے، اپنی بات چیت سے، اپنے میل ملاپ سے آپ کو لگے گا کوئی سادہ لو آدمی۔ بہت سارے لوگ یہاں پر ہیں جن کی پراپرٹیز شاید ہندوستان کے پتہ نہیں کن کن کونوں میں ہیں، لیکن جب آپ ان سے ملتے ہیں، ان کا بیہیویئر، ان کا بات چیت کرنے کا انداز، آپ حیران ہوتے ہیں۔ تو جتنی سادہ زندگی انسان کی ہوگی اتنا بہتر انسان ہوگا، جتنی آپ کی زندگی کمپلیکس ہوگی، جتنا آپ ہوں گے کچھ دکھیں گے کچھ، اتنا آپ کا معاملہ خراب ہوگا۔ اسی لیے شکل کی بنا پر قطعاً طے مت کریے کون کیا ہے، شکل کی بنا پر قطعاً طے مت کریے کہ کس کو کتنی عزت دینی ہے۔ دماغ دیکھیے، ذہن دیکھیے، قابلیت دیکھیے، لائکی دیکھیے، ان کو اپنا پیمانہ بنائیے، تب جا کر بات بنے گی۔ اگر آپ نے ان چیزوں کو پیمانہ نہیں بنایا، شکل و صورت کے چکر میں ہی پڑے رہے، تو آپ چکر میں ہی پوری زندگی پڑے رہیں گے۔ جب
مکہ فتح ہوا، اذان دینے کا وقت آیا، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہا، حبش کے رہنے والے حضرت بلال کو کہا چڑھو خانہ کعبہ کے اوپر اور 2 اذان۔ حضرت بلال حبشی کو کیوں چنا؟ وہ ایک میسج تھا، براڈر میسج تھا تمام باقی صحابہ کے لیے، تمام عرب والوں کے لیے، کہ نہیں، تمہارے خوبصورت ہونے پر، تمہارے حسین و جمیل ہونے کے اوپر، تمہارے ڈیل ڈول کے اوپر، تمہاری طاقت کے اوپر، تمہاری باقی تمام چیزوں کے اوپر نہیں، فیصلہ کسی اور چیز کے اوپر ہوگا، تاکہ ایک میسج چلا جائے سب میں کہ یہاں سب برابر ہیں، کوئی کسی سے کم نہیں، کوئی کسی سے کمزور نہیں۔ تو اس لیے یہ بچی جو پراچی نگم ہے، اللہ اس کو کامیاب کرے اپنی زندگی میں، اور یہ اتنی کامیاب ہو کہ یہ مثال بنے یو پی کے لیے، مثال بنے پورے دیش بھر کے بچوں کے لیے، یہ مثال بنے میرے لیے، آپ کے لیے، ہم سب کے لیے۔ اور پراچی کو اس بات پر بھی فخر ہونا چاہیے جیسی پراچی دکھتی ہے، اس لیے کیونکہ پراچی ہم سے تمام دنیا کی جتنی بچیاں ہیں ان بچیوں سے 4 گنا زیادہ سندر دکھتی ہے، 4 گنا زیادہ بہتر دکھتی ہے، کیونکہ آپ کیسے دکھتے ہیں وہ آپ کے بیہیویئر سے، وہ آپ کے سوبھاؤ سے، وہ آپ کی بات چیت سے، وہ آپ کے انٹلیکٹ سے، وہ آپ کی وزڈم سے پتہ چلتا ہے۔ اور جس طریقے سے اس بچی نے کچھ انٹرویوز دیے اور میں نے وہ انٹرویوز دیکھتے ہیں، اس سے دیکھے ہیں، اس سے مجھے صاف طور پر یہ پتہ چلتا ہے کہ یہ بچی آنے والے وقت میں اس دیش کا مستقبل بنے گی۔